أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، یہ رمضان المبارک اور اس سے متعلق بہت ساری تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی کہ آنے والے مہمان کا ہمیں کس طرح سے استقبال کرنا ہے. اسی طرح کا ایک حصہ آج عرض کیا جائے گا. اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اس احسان پر جتنا ہم اللہ کو شکر ادا کریں بھائیوں بہت کم. بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اس پر ہر وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے شکر ادا کرتے رہیں کہ بڑی دولت سے مالک آپ نے ہمیں نوازا ہے. نہ ہماری کوئی درخواست تھی، نہ ہم نے ایسا کبھی کہا تھا. عالم ارواح میں اور روح نے بھی ان ارواح میں آپ نے ہماری روح کو قبول فرما دیا. یہ محض آپ کی مہربانی اور آپ کا کرم ہے کہ ایسے خوش نصیبوں میں اللہ آپ نے ہم کو جگہ دی. اللہ تعالیٰ مزید قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے آنے والا مہینہ یہ بس بہانے لے کر آیا ہے. اگر یوں کہا جائے کہ یہ مہینہ دراصل بخششوں کے بہانے لے کر آیا ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. یہ تو شہر الغفران ہے، بخششیں کروانے والا مہینہ. ہر ایک کے بات بات پر بخشش کرائی جا رہی ہے. اس کا حق ہے ہم اس سے قریب ہو جائیں، اپنے آپ کو اس میں لگا دیں اور جو واقعی حصہ اللہ اپنی رحمتوں کا عنایت فرمانے والے ہیں اس کے قریب آنے کی ہم آپ سب فکر اور کوشش کریں. بڑی دولت اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم سب کو عنایت فرمائے. تو جیسے گزشتہ بتایا تھا کہ رمضان ہے، رمضان فعلان کے وزن پر آتا ہے اور اس کے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے اس میں خوبیاں رکھی ہے. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہمارے گناہوں کو جلا کر بالکل خاکستر کر رہا ہے اور ہمیں پاک اور صاف بنا رہا ہے. یہی کیا بڑی بات ہے کہ سال میں 12 مہینے ہوتے اور حدیث میں ایسے 12 عنوانات بیان فرمائے گئے کہ یہ 12 عنوان تو بڑے بڑے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ بالکل بخششوں کے دہانے کھولتے ہیں. علماء نے بیان فرمایا ہے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عنوان کے ماتحت ایک مہینے کو کفارہ بنانا چاہ رہا ہے. اس مناسبت سے یہ 12 عنوان 12 مہینوں کے گناہوں کے بخشش کا اور مغفرت کا ذریعہ بننے والے. علماء نے ان رمضان المبارک کی مثال اس 11 مہینوں کے ساتھ ایسے ہی دی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال
ان کے 11 بھائیوں کے ساتھ تھی کہ 11 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ہیں، جس کے بارے میں قرآن میں کہا ہے انی رأیت 11 کوكبا، 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ 11 بھائی تھے، اور آپ کو معلوم ہے انہوں نے پلان بنایا، اور پلان بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد پھر وہ سب لمبا واقعہ ہوا۔ تو بات یہاں عرض کرنا یہ ہے کہ جب بھائیوں کا جو مکمل طور پر ثابت ہو گیا تو یوسف علیہ السلام نے ان 11 بھائیوں کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، انتم طلقاء، جب تم سب کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، معاف کر دیا جا رہا ہے، سب کو معاف کر دیا۔ تو دیکھیے پہلے 11 تھے، 12ویں نے ان پر سب پر معافی کا قلم پھیر دیا۔ تو ایسے ہی ہمارے سال کے 11 مہینے، تو جس طرح 11 مہینوں میں ہم نے ظلم کر کر، گناہ کر کر، برائیاں کر کر، معلوم نہیں کیا کیا برے کام کر کر، ہم نے یہ سارے 11 مہینوں کو بالکل یوں سمجھیے کہ گویا 11 مہینوں کو ہم نے ظالم بنا دیا، اور ظلم کر کر ہم نے اپنی زندگی کو اس میں خراب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میں ایک 12واں مہینہ رمضان المبارک کی شکل میں عطا فرمایا، اور جیسے یوسف علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا انتم طلقاء، تم سب معاف کر دیا جا رہا ہے، چھوڑ دیا جا رہا ہے، تم پر کوئی گرفت اور بازپرس نہیں ہوگی۔ اللہ نے یہ 12واں مہینہ رمضان لا کر یہی کہا کہ 11 مہینوں کے بھٹکتے پھرنے والوں، 11 مہینوں تک اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں، 11 مہینے تک گناہوں میں مبتلا ہونے والوں، یہ رمضان کے سائے میں تم آ گئے ہو، اذهبوا انتم طلقاء، اس کی برکت سے جاؤ، تم سب کو معاف کر دیا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معافی کا سامان مہیا فرما رہے ہیں کہ اب تو بس ایک معافی کا پیغام اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ رب العالمین پورے امت مسلمہ کو دے رہا ہے، اور بخششوں کا سامان خصوصی طور پر اللہ کی طرف سے اس مبارک اور اس مسعود مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ لہذا ہمیں اس مبارک مہینے کی بھرپور قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو بھائیو، ابھی 2 دن کے بعد ہمارا یہ مبارک مسعود مہینہ بالکل ہمارے اوپر آنے کو ہے، اور یہ 2-3 دن کے بعد آپ ماشاءاللہ اس مبارک مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس لیے پہلا بہانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں یہ فرمایا سفیدت الشیاطین، کہ تم چونکہ 11 مہینے جس کے حیرانی اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ظالم کو جکڑ دیا جا رہا ہے، اسے باندھ کر رکھ دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب پہلی رات ہوتی ہے اور مغرب کا وقت ہوتا ہے تو سارے شیاطین کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے اور زنجیروں میں جکڑ کر رکھ دیا جاتا ہے، اور ان کو بالکل زنجیروں میں جکڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، تاکہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کو، روزوں کو، تراویح کو، ذکر کو، اذکار کو، دعاؤں کو یہ خراب نہ کر سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا انتظام یہ فرما دیا، جو ظلم کرنے والا ہے، جو زیادتی کرنے والا ہے، ان سب کو بند کر دیا گیا، اور بند کر کے پوری امت محمدیہ کو آسانی پیش کی گئی۔ اب سمجھ جاؤ، سب سے پہلا انتظام تو یہ کر دیا گیا۔ دیکھیے بہانے اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے کہ اب تو کم سے کم شیطان کو جکڑنے کے بعد تمہارے دل کی آواز کہے گی کہ اللہ کے دربار میں رجوع کیا جائے، اللہ سے معافی تلافی کر لی جائے، اور اپنے یہ سال بھر کے گناہگار دل کو اس مبارک ماہ میں چین اور سکون اور راحت کا سامان دیا جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرما دیا ہے کہ شیاطین ہی کو جکڑ کے رکھ دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے تھوڑی بہت جو کچھ ہماری مسلمانی ظاہر ہوتی ہے رمضان میں، اس میں بہت بڑا حصہ اس عمل کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے شیاطین کو جکڑ کر زنجیروں میں باندھ کے رکھا ہوگا۔ تو سرکش جنات اور سارے شیاطین
یہ بند کر دیے گئے، جکڑ دیے گئے اور ان کو بالکل پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، تاکہ امت محمدی عافیت کے ساتھ اپنی نماز، اپنے روزے، اپنی تراویح، اپنی تلاوت، اپنی دعا، اپنا ذکر اللہ، رجوع اللہ، انابت اللہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رات کے تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق رہے۔ اس لیے اللہ نے پہلا انتظام بہترین انداز کا یہ فرما دیا ہے۔ امت محمدیہ کے بھائیوں اور ہم سب کے سب بھائیوں، اس بات پر ہمیں بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت، اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی اتنی بڑی دولت کے بعد بھی اگر میں محروم رہا تو پھر واقعی بد نصیبی میں اب میرے کیا چیز باقی رہی ہے، کیونکہ سارے شیاطین بند ہے اور پھر بھی میں پہلے جیسا تھا ایسا ہی رہوں، یہ ممکن بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا انتظام فرما دیا۔ اور بات یہ ہے بھائیو، سب سے پہلا انعام رمضان کا یہ ہے کہ شیطان کو باندھ کر جکڑ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ہم ہزاروں نیکیاں کر رہے ہیں، ان نیکیوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ان نیکیوں سے زیادہ گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، یہ ان کے گناہوں پر روک آ جائے، گناہوں کو پابندی آ جائے۔ اب اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے جیسے وہ گناہوں میں مبتلا تھا، بدنگاہی میں مبتلا تھا، غیبت میں مبتلا تھا، چغلیوں میں مبتلا تھا، جھوٹ میں مبتلا تھا، موبائل کھیلنے میں مبتلا تھا، موبائل پر واٹس ایپ پر انٹرنیٹ پر اپنے وقت کو ضائع کرنے میں مبتلا تھا، اجنبیات سے بات چیت کرنے میں مبتلا تھا، اور اس طرح کی غلط کاریوں میں جس میں وہ مبتلا تھا، اگر رمضان کی رات داخل ہونے کے بعد بھی اور رمضان کے دنوں میں بھی اگر یہ اسی طرح معاملہ کر رہا ہے تو پھر اسے وہ بات یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے صرف یہی تو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہلاک فرما دے، برباد فرما دے جو رمضان پائے اور اتنے مبارک و مسعود گھڑیاں پا کر بھی اگر وہ مغفرت کا قابل لائق نہیں بن رہا ہے تو پھر اللہ اس کو تو ہلاک و برباد فرما دے۔ تو ایسے شخص کو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں مجھے جبرائیل علیہ السلام کی بددعا کے کہیں میں قریب تو نہیں جا رہا، جس کی وجہ سے رمضان اور غیر رمضان دونوں برابر ہیں۔ رمضان پا کر بھی اگر میرے اندر یہ بات نہیں پیدا ہو رہی ہے تو یہ بات میرے لیے محل غور ہے، بہت بڑی بات۔ یہ بھائیو، ہم سب گناہوں میں سب مبتلا نہیں ہوتے، بعض ہی گناہ ہوتے ہیں جو گناہ لوگ کرتے ہیں، تو ہم اپنے گناہوں کی فہرست بنا لیں کہ مجھ سے عام طور پر ایسے کون سے گناہ جو صادر ہوتے ہیں، اور جتنے گناہوں کا صدور ہوتا ہے اس کی ایک لسٹ بنا کر یہ طے کر لیں ان گناہوں میں کن گناہوں کو جلد سے جلد چھوڑ سکتا ہوں، جن کو چھوڑ سکتے ہیں چھوڑنے کی فکر کریں، کوشش کریں، ان گناہوں پر توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور وہ گناہوں کو چھوڑنے کی فکر کریں۔ ایسے گناہ اگر آپ لسٹ نکالیں گے تو بڑے مشکل سے آپ کے 8-10 گناہ ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ 8-10 گناہ اگر ہمارے پاس ہے جس میں بہت لت پت ہم بھرے ہوئے ہیں، مکمل طور پر یہی گناہوں میں مبتلا ہے، تو ایسے گناہوں کو چھوڑنا ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمت کر لے، ادھر طاقت توڑ دی گئی گناہوں کی، یہ بھی تو بات دھیان دے نا۔ وہی یہ ہے کہ صرف توبہ کر کے بیٹھنا نہیں ہے، ادھر گناہوں کی طاقت توڑ دی گئی، گناہوں کا زور کم کر دیا گیا ہے، اس میں اب اتنی طاقت نہیں، اتنا زور نہیں۔ یہ رمضان پا کر بھی اس کی حیا اس پر غالب ہوگی کہ ارے نہیں، اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، سارے لوگ روزے رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، کم از کم میں گناہ تو چھوڑ دوں۔ احساس جا اٹھے گا اسے۔ اور باتوں میں بات بھی بھائیو، اہم بات یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں روزوں کا اولین مقصد جو بیان فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
یہ سب تم سے روزے اسی لیے رکھوائے جا رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم بچنے والے بنو۔ اور یہاں بچنا یہ ترجمہ ذہن میں رکھیا، کس سے بچیں؟ گناہوں سے بچنے والے بنو۔ متقی بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں، تقوی اختیار کر رہے ہیں۔ صرف تہجد پڑھنے کا نام اور اسی طرح سے تسبیح پڑھنے کا نام، گھر کو دعائیں مانگنے کا نام متقی نہیں ہے کہ آدمی صرف نیک اعمال کر رہا ہے۔ اصل متقی وہ ہے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ اور ویسے بھی وہ بات مشہور ہے، آپ نے بارہا سنی کہ ہر شخص کو ہر نیکی کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر شخص کو ہر گناہ چھوڑنا ضروری ہے۔ ہر شخص کے لیے ہر چھوٹی اور بڑی نیکی کرنا ضروری نہیں ہے کہ سب نیکیاں کرتا ہے چھوٹی اور بڑی، لیکن ہر شخص پر ضروری ہے کہ ہر گناہ کو چھوڑے، چاہے وہ گناہ بڑا ہو یا وہ گناہ چھوٹا ہو۔ تو ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑنا ہر ایک پر ضروری ہے، ہر ایک نیکی کرنا ہر ایک پر ضروری ہے۔ تو کچھ نیکیاں اگر ہماری کم ہو چلے گا، لیکن اس کے مقابلے میں ایک گناہ ہم سے نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ کالا داغ ہے، گناہ سیاہ داغ ہے، گناہ بدترین نقصان کی چیز ہے۔ اسی لیے گزشتہ مثال آپ کو دی تھی اور آپ نے سمجھا، علماء نے فرمایا ہے رمضان یہ دراصل رمضان یہ پورے 12 مہینوں کا دل ہے۔ جیسے ہمارے پورے بدن میں ہمارا دل، آپ نے دیکھا کہ اگر پورے بدن میں کہیں سر میں درد ہے چلے گا، پیر میں درد ہے چلے گا، پیٹ میں درد ہے چلے گا، ہاتھ میں درد ہے چلے گا، آپ معمولی جھیلو بام لگا لیں، زندہ طلسمات استعمال کر لیں، کوئی معمولی گولی کھا لیں اور کوئی ہاتھ پیر کو مل لے، اس سے آپ کا کام چلے گا۔ آپ گھر بیٹھے علاج کر سکتے ہیں چونکہ یہ بدن دیگر حصے بیمار چل رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے نہیں میرے دل دکھ رہا ہے، دل میں چمک نکل رہی ہے، اب کہے کہ نہیں اسے جھیلو بام کافی نہیں ہے، یہ معمولی دوائیاں کافی نہیں ہے، چلو اسے کوئی بڑے اسپتال میں لے جایا جائے اور وہاں جائے۔ دل خراب ہو رہا ہے، دیکھو دل خراب ہو رہا ہے، چونکہ یہ جانتے ہیں، سارے گھر والے بھی جانتے ہیں اور یہ خود مریض بھی جانتا ہے، اگر دل خراب ہوا سارا بدن خراب ہوا، دل خراب ہوا سارا بدن خراب۔ اسی لیے کہتے ہیں رمضان یہ 12 مہینوں کا دل ہے، اگر یہ رمضان دل خراب ہوا اس کے سارے 11 مہینے خراب ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، دیگر مہینوں میں گناہ ہوئے توبہ کرتا رہا، معافی مانگتا رہا، اپنی اصلاح کرتا رہا، لیکن یہ ہے کہ اب رمضان میں بھی وہی کر رہا ہے۔ دل خراب نہ ہونے دے بھائیو، دل کا اٹیک بہت خطرناک ہوتا ہے، بہت تباہی مچانے والا ہوتا ہے، بڑا نقصان کرنے والا ہوتا ہے، لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں اگر دل خراب ہو جائے۔ تو اسی طرح بھائیو رمضان یہ پورے 12 مہینوں کا دل ہے، اگر رمضان بھی ہمارا خراب ہو رہا ہے اور جیسے 11 مہینے جوتے کھیلتا رہا، پتے کھیلتا رہا، لاٹری نکالتا رہا، مٹکے نکالتا رہا، شراب پیتا رہا، بدنگاہی کرتا رہا اور گناہوں کے اڈوں پہ جاتا رہا، اجنبیات سے بات چیت ہوتی رہی، موبائلوں کو استعمال کرتا رہا، انٹرنیٹ واٹس ایپ استعمال کرتا رہا، تو یہ اگر عام دنوں میں کر رہا ہے تب بھی بہت خراب تھی، لیکن رمضان میں بھی اگر یہی ہو رہا ہے اس کا مطلب ڈائریکٹ اس کے دل پر اثر پڑ رہا ہے اور اب اس کا دل خراب ہونے والا ہے۔ بھائیو آپ کو معلوم ہے دل کا اٹیک بڑا شدید ہوتا ہے، بڑا خطرناک ہوتا ہے، معلوم نہیں یہ دوا خانے تک لے جانے کے قابل بھی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اسی طرح رمضان خراب ہوا تو معلوم نہیں جنت کے قریب جانے کے قابل بھی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اسی لیے جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بھائیو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہلاک فرما دے، برباد فرما دے
اتنا سہانا، اتنا عمدہ، اتنی بہترین گھڑی اللہ تعالیٰ عنایت فرما دے اور پھر بھی وہ اپنی مغفرت اور بخشش کے لائق اور قابل نہیں بن رہا ہے، تو یہ تو ہلاک اور برباد ہونے کے لائق اور قابل ہے۔ اور پیارے آقا نے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، پیارے پیغمبر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان قربان، میری آل اولاد قربان، میرے ماں باپ قربان، سب کچھ قربان پیارے آقا پر۔ آقا نے امت کو ایک ادنا سا کانٹا چونا پسند نہیں فرمایا اور امت کے لیے معمولی تکلیف برداشت نہیں فرمائی۔ اور بات یہ نہیں کہ ایک گناہگار عورت آئی اور اس کے چوری کا واقعہ بیان کیا گیا کہ آقا اس نے چوری کی ہے، اور ظاہر ہے چوری کرنے کے بعد پورا مقدمہ چلایا گیا، مقدمے میں ثابت ہوا کہ ہاں اس نے چوری ہی کی ہے، حکم دیا گیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ظاہر ہے یہ فیصلہ دینے والی ذات گرامی خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اس سے غلطی ثابت ہو گئی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ لوگ اس کا ہاتھ کاٹنے کے لیے لے جا رہے ہیں اور پیارے آقا ایک طرف بیٹھ کر اپنے آنسوؤں کو بہا رہے ہیں اور بے ساختہ رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا آقا آپ ہی کے کہنے پر تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ پیارے نبی نے فرمایا ارے میرے حکم سے ضرور کیا جا رہا ہے، لیکن مجھ تک لانے کی نوبت ہی کیوں آئی؟ اسے باہر ہی تم توبہ کرا دیتے تو میرے امتی کا آج ہاتھ نہیں کٹتا۔ اب حکم بات ثابت ہونے کے بعد تو میرا فریضہ ہے کہ میں حکم ثابت کروں، لیکن امتی ہونے کے ناطے بھی مجھے احساس ہے کہ میرے امتی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ ادھر رو رہے ہیں اور آقا کو برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ میری امتی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بھائیو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ادھر اللہ کے نبی کا امت کے ساتھ شفقت کا یہ حال ہے، لیکن جب رمضان کی بات آتی ہے کہ رمضان آیا اور جواری جوئے میں مبتلا ہے، پتے کھیلنے والا پتوں میں مبتلا ہے، شراب پینے والا شراب میں مبتلا ہے، ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، غیبت کرنے والا غیبتوں میں مبتلا ہے، چغلیاں کرنے والا چغلیوں میں مبتلا ہے، قطع رحمی کرنے والا قطع رحمی میں مبتلا ہے، چھوٹوں پر ظلم کرنے والا اور بڑوں کے ساتھ ناانصافی کرنے والا اور اس طرح کے گناہوں میں مبتلا، ہر حرام کاری میں مبتلا ہونے والا اپنے حرام کاری میں مبتلا ہے۔ وہ رمضان اور غیر رمضان اس کے حق میں دونوں برابر چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرما رہے ہیں، جبرائیل نے کہا ایسے شخص کو جو رمضان پا کر بھی بخشش کا لائق نہ ہو، اللہ اس کو برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ پیارے آقا نے گویا یوں فرما دیا آمین، یعنی ہاں اے اللہ میں جبرائیل کی تائید کرتا ہوں کہ اتنا مبارک مہینہ پا کر بھی جو قدر نہیں کر رہا ہے وہ اسی کا لائق ہے کہ آپ اسے ہلاک و برباد فرما دیں۔ بھائیوں اگر ہمارے بھائیوں میں کوئی مبتلا ہے تو بچاؤ، ہمارے جوانوں میں کوئی مبتلا ہے تو بچانے کی فکر کرو، ہماری بہنوں بیٹیوں میں کوئی مبتلا ہے تو بچانے کی فکر کرو۔ بھائیوں بچائیے، جبرائیل کی بد دعا سے بچاؤ بھائیوں، جبرائیل کی بد دعا سے بچاؤ بھائیوں، جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا سے بچو اور بچاؤ بھائیوں۔ بڑا کٹھن معاملہ، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے جتنا ہم آپ سمجھ رہے ہیں، اس لیے یہ طے کر لے آنے والا رمضان یہ شہر الغفران ہے، یہ بخششوں کا سیزن ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے کرم مہربانی سے لا رہا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ لا ہی رہا ہے تو انشاءاللہ ہم قدر کریں گے۔ پیارے آقا نے یہ اسی لیے آمین فرمایا کہ اس کو اتنے موقع دیے جا رہے ہیں، اتنا سمجھایا جا رہا ہے، اتنا بتایا جا رہا ہے، اللہ نے اتنی رحمت وسیع فرما دی ہے اور سب ہو رہا ہے، پھر بھی یہ ناقدرہ۔ اب تو بڑے سے بڑا رحم و کریم بھی اس سلسلے میں یہی معاملہ کرے گا کہ بھئی جو اتنا ناقدرہ ہو اس کے لیے پھر اب کیا باقی رہا۔ تو سب سے پہلی چیز صفدت الشیاطین، سارے سرکش شیاطین اور جنات پابند سلاسل کیے جا رہے، سب کو باندھ ہتھ کڑی پہنائی ہے۔ کوئی آ کر امت محمدیہ کسی عمل کو خراب نہیں کر سکتا، اور جس کا جو خراب ہو رہا ہے اب شیطان کے بہکاوے سے نہیں، اس کے نفس کے بہکاوے سے خراب ہو رہا ہے، خود کے نفس کے بہکاوے سے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے حفاظت کر رہا ہے۔ پھر انعام پر انعام،
دوسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ لوگوں یہ ابھی آپ دیکھیں گے پیر کو آپ جو ہے چاند دیکھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے اتوار اور پیر آپ تاریخ معلوم کر لیں اور اس دن 29 شعبان کو چاند دیکھنے کا اہتمام کریں گے. چاند دیکھنے کا اہتمام کرنے کے بعد جیسے ہی چاند نظر آیا تو آپ نے آج جو پہلی مغرب کی اذان ہو رہی اللہ اکبر، کیا کہنے قسمتوں کے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور بس مغرب کی جو آپ ایک فرض آج ادا کر رہے ہیں وہ مغرب ہی سے اعلان ہو رہا ہے تم نے ایک مرتبہ فرض پڑھی ہے لیکن ہر فرض پر تمہیں 70 مرتبہ فرض ادا کرنے کا ثواب دیا جائے گا. اس کے بعد 2 رکعت مغرب بعد کی سنت پڑھ رہے ہیں لیکن ہر سنت پر اور نفل پر اللہ تعالیٰ ایک فرض پڑھنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، اسے 10 پٹ بنا کر دیا جاتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں رمضان کی ایک نیکی 70 کے برابر اور 70 کو آپ 10 میں ضرب کیجئے، وہ نیکی ہماری کتنی بڑی ہو رہی. اللہ اکبر. مغرب سے یہ قسمت چمکنے شروع ہو گئے. اس لیے بھائیو یہ نہیں سوچنا کہ آج کو مجھے ابھی تو تراویح پڑھنی ہے اور تراویح کے بعد پھر تہجد اور سحری اور کل سے شروع کر، نہیں، ابھی مغرب کی اذان جب ہو گئی آپ کے اللہ اکبر، یہی مغرب کی اذان کے وقت ہی بس جیسے ہی سورج ہمارا غروب ہو گیا اور چاند طلوع ہو رہا ہے، بس اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشیشوں کے دہانے کھولنے شروع کر. اسی لمحے ساری جہنم کے دروازے بند، ساری جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جنت کو سجا دیا گیا، جنت کو دھونی دی جا رہی ہے، اس کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلائی جا رہی ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ بندے دنیا میں اپنے دل کو میری عبادت سے سجا رہے ہیں، بندو تمہارے لیے تمہارے جنت کو سجایا جا رہا ہے. اللہ وہاں جنت کو سجانے کا انتظام فرما رہے ہیں. یہ معمولات کرنے والوں کے لیے ہو رہا ہے. پھر اہم بات، ہم روزے رکھ رہے ہیں زمین پر، چل پھر رہے ہیں یہاں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، لیکن ساتھ فائدہ یہ ہو رہا ہے دریاؤں میں جتنی مچھلیاں، دریا میں جتنی مچھلیاں ہیں، دریا کی ساری مچھلیاں روزے دار کے لیے دعائیں. ہم تو اسی میں پریشان تھے، ارے 14 گھنٹے کا روزہ میں کیسے رکھ سکوں گا؟ نہ تیرے اندر طاقت ہے نہ تو رکھ سکے گا. تیرے لیے اتنے سامان مہیا کر دیے گئے ہیں. شیطان بہکا رہا تھا، اسے جکڑ دیا گیا، ہتھکڑی پہنا دی گئی، اسے ہتھکڑی پہنا دی گئی ہے. دریا کی مچھلیوں کو لگا دیا گیا. سب دعا کرو کہ یہ بندہ کمزور ہے، اس کے اندر طاقت پیدا ہو جائے کہ رمضان کے پورے روزے رکھ سکے، اس کے اندر قوت پیدا کر دی. مچھلیاں دعا کر رہی ہیں. ہم تو ایک فقیر کی دعا کے لیے ترستے اور اللہ کی معصوم مخلوق ہمارے حق میں پورے دریا کی مچھلیاں دعا کر رہی ہیں. آپ بھائیو رمضان میں جب روزے میں رہے اور کوئی بات پیش آئے تو آپ کیوں جملہ کہہ سکتے ہیں، پریشانی کی بات نہیں. سمندر کی چھوٹی سے لے کے بڑی تک مچھلی وہاں پر ذرے کے جیسی بھی ہے اور مچھلی دریا میں پہاڑ جیسی بھی ہے. یہ ذرے سے لے کر پہاڑ تک جتنی مچھلیاں ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں رمضان میں میرا کچھ نقصان نہیں ہو سکتا کیونکہ دریا کی مچھلیاں مجھے دعا دے رہی، مجھے دعا دے رہی. اللہ کیا قسمت، کیا کہنے اس قسمت کے. دریا کی مچھلیاں دعا دے رہی. اب تک ہم ترستے رہے، ایک فقیر دعا دے، کوئی معصوم دعا دے، کوئی اللہ کا ولی دعا دے، ماں باپ دعا دے اور مچھلیاں دعا دے رہی. مچھلیاں دعا دے رہی، مچھلیوں کی دعائیں ہمارے ساتھ. اور پھر کہا گیا مچھلیاں تو دعا دے ہی رہی ہے. بھائیو ہماری قسمتوں کے کیا کہتے ہیں رمضان المبارک میں کہ ہر روزے دار کی دعا مستجابہ، ایک دعا ضرور قبول ہونے والی. ایک تو طے ہے، اس سے زیادہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے.
گویا رمضان المبارک میں آپ کیوں سمجھو نا بھائیوں، میرے دوستوں بات سنو نا، میری بہنوں کو بھی یہ پیغام پہنچا دو، آپ ایسا سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بس پورا بانڈ دے رہے ہیں اور دستخط بھی اللہ تعالیٰ نے کر ڈالی، آپ کو کہا اس پر کیا لکھنا ہے لکھ لو، جو لکھ کر دو گے سب قبول کر دیا ہے۔ اللہ کی دستخط، پورا بانڈ پورا بانڈ ہر مرد اور ہر عورت کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اسے کہا جا رہا لکھ دو جو لکھنا ہے، تمہاری قسمتیں چمکا دی جائے۔ آفیسروں کی دستخط لینے والوں اور کلیکٹر کی دستخطیں لینے والوں اور وزیر اعلیٰ کی دستخط لینے والوں اور پھر وزیر اعظم کی دستخط لینے والوں، پورے کائنات کا بادشاہ تمہارے بانڈ پر دستخط کر رہا ہے، اور تمہیں کہا جا رہا ہے جو لکھنا ہے سو لکھو، تمہارا سب منظور کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنے قسمتوں کے، ایسے ہمارے اللہ اتنا زبردست چانس دے رہا ہے، اتنا بڑا موقع، ہر روزے دار کے لیے ہر دن افطار کے وقت ایک دعا مستجابہ قبول ہونا طے ہے، اس میں کسی کو شبہ ہو وہ گنہگار ہے۔ مانگو کیا مانگنا ہے، لو کیا لونا ہے، لوٹو کیا لوٹنا ہے۔ یہ مہینہ دراصل دینے کا نہیں، یہ لوٹنے کا مہینہ ہے، اللہ سب کچھ لوٹا۔ اے قسمتوں کے مارے پھرنے والوں، اگر تم بیماریوں میں در بدر دواخانوں کے چوکھٹوں کو تلاش کرتے پھرتے رہے ہو، آؤ آج یہ بانڈ پر لکھ کر بولو اللہ تمہارے علاج کے لیے تیار ہے۔ آج اللہ پاک کو کہو کہ ہم روزی روٹی کے لیے ترستے پھر رہے ہیں اور دکانوں پہ روزانہ مکھیاں مارتے بیٹھتے رہے، آج کہو اللہ ہماری روزی روٹی کے دروازے کھول رہا ہے، اور ویسے بھی فرمایا گیا فیہ یزاد رزق المؤمن، یہ سب ہر ایک کی دعا دعائیں ہوگی۔ اور پھر بات بھی یہ ہے، آپ دعا کریں اور آپ کی دعا ہو نہیں، آپ دعا کریں گے، دیکھو آپ دعا کریں گے اور آپ کی دعا پر اللہ کے فرشتے آمین بولیں گے۔ آج کل تو ہم گناہگار دعا کرتے ہیں اور گناہگار ہی آمین کہتے ہیں، اب روزے دار دعا کرے گا اور اللہ کا فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہے گا۔ امت محمدیہ ناز کرو اپنے قسمتوں پر، معلوم نہیں اللہ کو عالم ارواح میں ہمارے روح کی کون سی ادا پسند آئی تو پیدا بھی کیا تو ایسا مسلمان، اور مسلمانوں نے محمد الرسول اللہ کے امت میں اللہ نے پیدا فرمایا، اور پیدا تو فرما ہی دیا، ہر سال رمضان عطا فرمایا، ہر سال عطا فرمایا۔ بھائیوں قدر کی ضرورت ہے، قدر کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، بہت قدر کی ضرورت ہے۔ ہم بھولے بھٹکے مسلمان ہیں لیکن پیغمبر کی امتی ہے، ہم اپنے آپ کو یوں ہی سمجھتے رہے لیکن فرشتے کہہ رہے بڑا ہوشیار مسلمان۔ یہ بہتر ہے کہ ہم اپنا پورا نظام العمل بنا لے کر اور اس کے مطابق ابھی آنے والا پیر منگل سے آپ کو روزہ رکھنا اور اس کی تیاری کرنی۔ تو بات عرض کر رہا تھا، یہ ایک دعا ضرور قبول ہونا ہے، دعا قبول ہونا۔ عجیب بات ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، منہ میں بو آ رہی ہے، بات کرتے وقت معدے سے اٹھنے والے جو بخارات، اس سے بظاہر دیکھنے والے کو بدبو سی محسوس ہوتی ہے، لیکن میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، روزے دار تیرے منہ سے کچھ بو اٹھ رہی، لقدوه فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، تو جب روزہ رکھتا ہے روزے سے جو بو نکلتی ہے ممکن ہے دیکھنے والا اسے بدبو محسوس کرے، لیکن تیرا پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے مشک عنبر سے زیادہ تیرے منہ کی خوشبو پسند نہیں ہے۔ تو نے میرے لیے روزہ رکھا، اب تیری
یہ خوشبو کے انتہا اللہ کے پاس اسے قبول کیا جائے. پھر روزہ رکھے ہو للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو دو خوشیاں. دیکھو دو دو خوشیاں روزانہ ہر روزے دار کے لیے دو دو خوشیاں. للصائم فرحتان، فرحت میں عند فطر، ایک نقد خوشی ہے کہ روزانہ افطار کے وقت ابھی اثر سے ہی کہتا ہے اپنے نفس کو بہلاتا ہے. ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر مرد اور ہر عورت، ہر شہری اور ہر دیہاتی اپنے دل کو بہلاتے ہیں. 11 گھنٹے تو چلے گئے، ایک ہی گھنٹہ باقی رہا ہے، اب آدھا ہی گھنٹہ باقی رہا ہے، نکل جائے گا. آدھا ہی تو گھنٹہ، اب تو 10 ہی منٹ باقی ہے. اور پھر کہہ رہا میں تو مشروب ایسا ٹھنڈا شربت پی لوں گا، اتنے گلاس پی لوں گا. کھجور تو بعد میں کھائیں گے، اور یہ سموسے اور یہ بھجیے اور یہ دسترخوان میں رکھی ہوئی ساری چیزیں یہ بعد میں تو شربت 2 گلاس اور 4 گلاس پینے والا ہوں. یہ ابھی اپنے آپ کو پہلا اتنی خوشی پیتے وقت ایسا لگتا ہے جیسے جنت میں بیٹھ کے حوض کوثر کا گلاس پی رہا ہے. اس صائم پر آتا روزے دار کے لیے دو دو خوشیاں. اور واقعی آپ زندگی بھر پانی پیئے، آپ نے کبھی وہ لطف نہیں محسوس کیا ہوگا جو افطار کے وقت پانی پینے میں لطف آتا ہے. اللہ وفرحۃ عند لقاء رب، دوسری خوشی اللہ اکبر وہ ہے ورضوان من اللہ اکبر، وہ تو اللہ کے دیدار کے وقت کی خوشی کی. کیا کہنے جو روزہ رکھے اس کی برکت کا بڑا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ اسے اپنی ذات کا دیدار کرا. اللہ کا دیدار ہونے یہ محبوب ہے وہ جو رمضان پا کر روزہ رکھے، بڑا محبوب. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا سب سے بڑا محروم وہ ہے جو رمضان سے محروم کر دیا ہے، جو اس کی برکتوں سے محروم کیا گیا وہ بڑا محروم ہے. اس لیے یہ بات بیان کرنا ہے. اور پھر آخری بات اللہ اکبر پیارے نبی نے یہ حدیث پاک لمبی عنوان پر مشتمل ہے، اس کے کچھ حصے میں نے متفرق آپ کے خدمت میں عرض کی. اس میں آخری جملہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. پیارے بھائیوں بات تو بڑی دل میں اتاری جانے والی ہے. پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ تو میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا. فرشتوں ہٹ جاؤ، جبرائیل اسرافیل اور دیگر سارے جبرائیل کے ہزاروں متعلقین فرشتوں ہٹ جاؤ، اس نے روزہ رکھا ہے اس کا بدلہ روزہ اس کا ہوگا اور ہاتھ قدرت کے ہاتھ میرے ہوں گے. بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بدلہ میں دوں گا نہیں، روزے داروں تم نے روزہ رکھا ہے بس اب تمہارا بدلہ میں خود بن گیا. اللہ بدلہ جنت کی نعمتیں اور جنت کے حور و غلمان اور جنت کی نعمتیں یہ سب ایک طرف اور خود اللہ جس کا بدلہ خود اللہ بنے. اب کیا بات ہے اللہ بدلہ تو خود اللہ بدلے میں ملنے والا ہے. بھائیو روزہ رکھنے پر اللہ بدلے میں ملنے والا ہے، اللہ بدلے میں ملنے والا ہے، براہ راست اللہ بدلے. یہ اب کیا باقی رہا ہے؟ پھر اتنا سب پہلایا گیا، بتلایا گیا، سمجھایا گیا. اب ایک شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے یہ سب اپنے جگہ پر ہے لیکن اب بھلایا باللہ کس نے دیکھا کہ یہ ملنے والا ہے؟ تو پھر جبرائیل کہتے ہیں اگر تیرے دل میں یہی ہے اللہ اس کو ہلاک و برباد فرما دیجیے. جب اسے ایمان نہیں، اطمینان نہیں، تو تو رمضان میں آیا یہ تو ہلاک و برباد کرنے کے لائق اور قابل ہے جو رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتا ہے. اللہ نے بڑا گولڈن چانس
دیا ہے بھائیوں، اس کی قدر کیجیے. بہت بڑا مبارک مسعود مہینہ اللہ نے محض اپنے فضل اور کرم سے دیا ہے، محض اپنی مہربانی سے دیا ہے. نظام العمل اپنا بنا لے، نظام العمل بنا لے. ہر شخص اپنے اپنے گھر نظام العمل بنا لے. شادی ہوتی ہے تو سب نظام بناتے ہیں اس کا. ہمارا کوئی سفر کا ارادہ ہے، اپنا نظام بناتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی بڑی تقریب ہے، اس کا نظام بنایا جاتا ہے. پھر رمضان اتنے بڑی شکل میں آ رہا ہے، اس کا نظام نہیں ہمارے پاس. نظام کی شکل یہ بنائیے کہ دیکھو بھائیو، بات یہ کریں کہ ہم جن مصروفیات میں لگے ہوئے، مثلا کوئی مزدور ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی کسی کے یہاں پر جا کر کاروبار اور تجارت کر رہا ہے، تو وہ یہ طے کر لیں کہ میری تجارت، میری ملازمت، میری مزدوری اتنے گھنٹوں کی ہے. اب اس میں کم سے کم کتنا کر سکتا ہوں تاکہ بچا ہوا وقت میرے اللہ کے لیے میں قربان کر سکوں. اس میں آپ اپنے سفر نظر کی ترتیبات بنا دیں، اپنے دیگر سارے معمولات کی ترتیبات بنا دیں، اور یہ طے کر لیں کہ مجھے اپنے اوقات بس اتنے اس طرح سے اللہ کے لیے لگا رہے ہیں. الحمدللہ روزہ تو سب رکھیں گے انشاءاللہ، اور روزے کے علاوہ سب کو روزہ 20 رکعت سنت مؤکدہ تراویح کا اہتمام باجماعت مسجدوں میں کرنے کی فکر کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہ سنت مؤکدہ تراویح پوری 20 رکعت مرد بھی پڑھیں گے اور عورتیں بھی اپنے اپنے گھروں میں پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. آپ تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ پڑھیں گے. یہ نہیں ابتدا میں چند دن ہمیں پڑھنے کا موقع ملا اور بس ہم نے 3 دن مسجد کو کھجا کر بھری ہوئی نظر آئی، 5 دن بھری ہوئی نظر آئی، 5ویں دن سے اور بس 6ٹھے دن سے کم ہوتے 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 بالکل ایسے کہ شب قدر تک کہاں چلے گئے تھے گویا معلوم نہیں زمین پر بھی تھے یا نہیں تھے. یہ بازاروں کی اور کاروباروں کی اور تجارتوں میں گشت کرتے پھر رہے تھے اور مسجد ویران پڑی رہ رہی. ہم یہ طے کر لیں آج شروع کریں گے انشاءاللہ تو ہم 29ویں تاریخ تک بھی پوری مسجد ہی میں بھرے ہوئے رہیں گے انشاءاللہ. ہم سب کو 20 رکعت پوری تراویح پڑھنی ہے اور پورا مہینہ پڑھنا. یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کفارہ 2-3 دن ادا کرنے سے پورے مہینے کا کفارہ نہیں، اسے پورا مہینہ بھر پڑھنا اور سب کو پڑھنا. اسی کے ساتھ اوابین کی ترتیب، آپ مغرب کے نماز کے بعد ماشاءاللہ 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتے ہی ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیجیے اور 2 رکعت پڑھ لیجیے، ہو گئی 6 رکعت. چاہیے اپنے گھر میں تو 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل اور 2 رکعت پڑھ لیں. آپ کی سنت بھی ہو گئی، نفل بھی ہو گئی اور اوابین بھی ہو گئی، نماز ہو گئی 6 رکعت. آپ کو بڑا فائدہ ہو گیا. صحیح میں تو اٹھنا ہی ہے، ذرا 15 منٹ پہلے اٹھ جائیے، جلدی سے وضو بنا لیجیے اور 2 رکعت سے نہیں زیادہ 4 ہی رکعت روز پڑھیے، اہتمام کیجیے. یہ تو صالحین کا شعار ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کا اہم عمل ہے اور پوری امت کے لیے تقسیم کیا گیا ہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ سال بھر تہجد کی نماز پڑھتے، لیکن انشاءاللہ رمضان میں ایک دن بھی ہم ناآبادی کریں گے انشاءاللہ. اور نماز پڑھو تو ذرا لمبی لمبی پڑھو، 2 رکعت کوشش کرو، کم از کم 2 رکعت آپ جو پڑھ رہے ہیں ہماری 7-8 منٹ کی 2 رکعت بنے. آپ اس کی فکر کرتے رہیے، آپ کو سینکڑوں رکعت پڑھنے سے بہتر ہے. دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ نظر المبارک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہاں وزن ہوگا، وزن گنا نہیں جائے گا. کتنے رکعت یہ نہیں گنا جائے گا، کس کیفیت سے پڑھے یہ گنا جائے گا. وہاں وزن ہوگا، گنتی نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ گیا؟ وزن ہوگا 2 رکعت، لیکن ایسا کہ آپ کو بھی لگے کہ میں واقعی نماز ہی پڑھ رہا ہوں. یہ تہجد کی آپ لوگ اس سے 4 رکعت پڑھیے، 8 رکعت پڑھیے. صبح فجر کی نماز پڑھ کر آپ سو گئے، فجر کی نماز کے بعد جب بھی آپ کے آنکھ کھلے 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، آپ ایسے نہیں کہ بھئی آپ اشراق کا وقت ختم ہو، نہیں، جب اٹھے 2 رکعت سے 4 رکعت آپ اشراق اور چاشت ملا کر پڑھ لیجئے. آپ کی ہو گئی، کوئی اشراق بھی ہو گئی، چاشت بھی ہو گئی. اگر آپ نے 8 بجے 9 بجے سے پہلے پڑھ لیے تو یہ آپ کی اشراق ہے اور سورج ذرا زیادہ طلوع ہو گیا اور تپش شروع ہو گئی
تو جہاں زیادہ گرمی پڑنا شروع ہو گئی تو اس کے بعد سے پھر وہ چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے اشراق کا وقت رہتا ہے. تو آپ دونوں کی ترتیب ایسی بنا دیں کہ آپ کی دونوں نمازیں ہو جائیں. اور جب بھی اٹھے چاہے 10 بجے اٹھ رہے ہو تب بھی آپ 2 رکعت سے 4 رکعت 6 رکعت نماز پڑھ کر اپنے کاروبار تجارت میں لگ جائیے. پھر قبلیہ اور بعدیہ نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد سنتیں تو پڑھیں گے ہی, پوری نوافل بھی ہم پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ ہر نفل پر فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے. فکر کریں گے بھائی, کرنے والوں کا بڑا فائدہ ہوگا. 4 چیزوں کی خوب کثرت کرنی ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. مسجدوں میں اور گھروں میں رہے تو بس لا الہ الا اللہ آپ اپنا کثرت سے پڑھتے رہیے. عورتوں کو کہیے, آپ کہیے. اور اب جب آپ باہر نکلے راستوں میں بازاروں میں ادھر ادھر جا رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہے. ہزاروں مرتبہ ہمارا لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر یہ سب چیزیں ہونے کے علاوہ آپ جو ہے جب بھی دعا کے لیے بیٹھے, دعائیں قبول ہو رہی تو دعاؤں میں یہ طے کر لیں رمضان المبارک میں مجھے انشاءاللہ آدھا گھنٹہ ہو سکے تو دن میں آدھا گھنٹہ, رات میں ورنہ کم از کم 15 منٹ آپ دن میں طے کر لیں گھڑی لگا کر. اس سے زیادہ ہی دعائیں کرنی ہیں. اور 15 منٹ رات میں گھڑی لگا کر اس سے زیادہ ہی دعا کرنی ہے. اور دعاؤں میں خوب التجا کے ساتھ اللہ سے کہیے جنت کا سوال کرتے رہو اور جہنم سے پناہ مانگتے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عاجزی انکساری کرتے رہو. انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. امید ہے انشاءاللہ ہم اپنا یہ رمضان اپنی زندگی کا مثالی رمضان بنائیں گے. انشاءاللہ ہمارے زندگی کا ایک مثالی رمضان بنائیں گے. انشاءاللہ رمضان کی چھاپ موت تک ہمارے زندگی پر لگی رہے گی. اللہ خوب ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا